اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. سورة طه شروع ہو گئی. یہ بھی ابتدائی دور کی صورت ہے. اس میں بھی اللہ کی توحید کا مضمون، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مضمون اور قرآن کی صداقت کا مضمون. لیکن اللہ کی توحید کو یہاں بنی اسرائیل کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو اور فرعون کے قصے کو سامنے رکھ کر سمجھایا گیا ہے، اور اللہ کی توحید کے لیے کیسی قربانیوں کی ضرورت ہے، کیسی ہمت کی ضرورت ہے، اس کو سمجھانے کے لیے ان جادوگروں کے قصے کو پیش کیا گیا جو موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے. گویا سن 590 میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی نیت سے گھر سے نکلے تھے اور پھر پلٹ کر اپنی بہن کے گھر آئے، اور حضرت خباب بن ارد جو ان کو قرآن کریم پڑھا رہے تھے وہ چھپ گئے کہیں پر. وہ خطرناک حالات تھے. ان میں ایمان والوں سے کہا گیا کہ ڈٹ جاؤ اللہ کی توحید کے لیے اور دین کے لیے. کیسے ڈٹیں؟ جس طرح کے جادوگر ڈٹ گئے تھے فرعون کے مقابلے میں. آج کے فرعون کیا ہیں؟ ابو جہل کی کیا فرعونیت ہے، عتبہ اور شیبہ کیسے فرعون ہیں. وہ فرعون کو دیکھو جو اتنی بڑی طاقت کا مالک تھا، اس کے آگے ایمان والے کس طرح ڈٹ گئے تھے. فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، کیسا نعرہ مستانہ لگایا، کر جو کرتا ہے تیرے سے ہم نہیں ڈرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی احساس دلایا سن 590 میں، یعنی اس دور کو جب سامنے رکھتا نا آدمی تو ابتدائی دور ہے، کیسے بنے گا، تھوڑے سے ایمان والے ہیں، کیا حالات ہوں گے، کیسے یہ دین غالب آئے گا. ایمان والے کہیں اعلانیہ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، چھپ کر گھاٹیوں میں نماز پڑھ رہے ہیں، پہاڑوں میں نماز پڑھ رہے ہیں. سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو ایمان والوں نے حرم میں جا کر کے نماز پڑھی. اس سے پہلے تو اعلانیہ حرم کے اندر اکٹھے ہو کر نماز پڑھنے کی ہمت نہیں کرتے ہیں. ایسے حالات ہیں. تو کیا ان حالات میں لگتا تھا کہ ایمان غالب آئے گا اور ساری دنیا کا کفر مغلوب ہوگا؟ اس وقت میں بتایا گیا کہ دیکھو فرعون سے بڑی طاقت مکہ والوں کی نہیں ہے. لیکن فرعون بھی جب ڈوب گیا، اس کی بھی لوٹیا ڈوب گئی، تو پھر یہ مکہ والے کیا ہیں؟ اللہ جس کو غالب کرنا چاہے اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، اور جس کو وہ مغلوب کر دے اس کو کوئی غالب نہیں کر سکتا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں مکہ والوں کو دھمکیاں بھی دی گئیں کہ فرعون کا حشر دیکھ لو، اس سے بڑا لشکر تمہارے پاس نہیں ہے، جو حشر اس کا ہوا تھا تمہارا بھی وہی حشر ہونے والا ہے. آخر میں بنی اسرائیل کی گمراہیوں کو بیان کیا گیا اور ایمان والوں کو ڈرایا گیا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ایمان غالب کیسے آئے گا، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جہالت مغلوب کیسے ہوگی، مسئلہ یہ ہے کہ جب علم والے غالب آ جائیں تو وہ دین کے اوپر کس طرح مضبوطی سے ڈٹے رہیں، کس طرح قائم رہیں دین کے اوپر. کہیں بنی اسرائیل کی طرح وہ فرقوں میں تو نہ بٹ جائیں، کہیں بنی اسرائیل کی طرح ان کو کوئی سامری تو نہ جادوگری کی طرف دھکیل دیں. اور پھر آخر کے 3 رکوعوں کے اندر براہ راست دعوت دی گئی، پھر یہی انداز اسی صورت کا. البتہ آخر سے پہلے رکوع کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ کر کے پھر احساس دلایا گیا کہ جو کچھ دنیا کے اندر برائی آ رہی ہے یہ شیطان کے نقش قدم پر چلنے کی وجہ سے آ رہی ہے. لیکن کوئی راز ہے. اس صورت کے اندر بھی تذکرہ کیا گیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نماز کا حکم دیتے تھے. پھر کہا گیا کہ انبیاء کرام جب اپنی قوموں کو دین پر چھوڑ کر گئے تھے تو لوگ گمراہ ہوئے کیسے؟ تو کہا اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات. سب سے پہلے نمازوں کو ضائع کیا. یہ پہلی سیڑھی تھی. جب نمازیں ضائع ہوئیں بس بے دینی کا دروازہ کھل گیا. اور اس صورت کے آخر میں بھی فرمایا جائے گا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پروردگار فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. پیارے آپ ڈٹے رہیں نماز کے لیے اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہیں. کیوں؟ یہ نماز ہی وہ چیز ہے جو اللہ کی مدد کو متوجہ کرتی ہے، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتی ہے. اور موسیٰ علیہ السلام سے جو پہلی ملاقات ہوئی پروردگار کے طور پر،
اس میں بھی فرمایا گیا اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کیجئے۔ نماز ہی سے اللہ کی رحمت آتی ہے، اللہ کے راستے میں مصیبتیں سہنے کے لیے انسان کا ضمیر تیار ہوتا ہے، اس راستے کی کٹھنائیوں کو برداشت کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، یہ سب نماز ہی کی برکات ہیں۔ طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، سورہ مقطعات ہیں، اور جن حضرات نے کہا نا کہ ان حروفوں کے ذریعے سے بھی مختلف چیزوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہاں کئی انبیاء کرام کا ذکر تھا تو حروف بھی کئی آئے، اور یہاں یعنی اللہ کے دین کے لیے ابتلا کا ذکر تھا کئی انبیاء کرام کا، تو حروف تہجی بھی، حروف مقطعات بھی کئی آ گئے، اور یہاں ذکر ہے صرف سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اس لیے حروف بھی دو آئے۔ کاف یا عین صاد، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، تو طٰہ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ہے۔ کیسے پتا چلا؟ طٰہ ما انزلنا علیک، طٰہ ہم نے آپ پر قرآن نازل نہیں کیا تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، تو لگتا ہے نا کہ طٰہ یہ آپ کو مخاطب کیا گیا، اے طٰہ۔ طٰہ کیوں آپ کا لقب تھا، اس پر بھی لوگوں نے غور کیا، کسی نے کہا کہ اس سے مراد طاہر، مطہر۔ طٰہ، خیر ہم وہی بات کہیں گے جو جمہور کی بات ہے کہ یہ حروف مقطعات ہیں۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، ہم نے آپ پر قرآن نازل نہیں کیا لتشقى، تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ اور مشقت کیا تھی قرآن کے نازل ہونے کی؟ ایک مشقت تھی کہ جب جبرائیل وحی لے کر آتے تھے تو آپ اس کے پیچھے جلدی جلدی پڑھتے تھے کہیں بھول نہ جائے، فرمایا قرآن اس لیے نہیں آیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ دو عجیب قسم کے مقامات اور پہلو ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے۔ ایک جب آپ کے مرتبے اور مقام کو دیکھنا ہو تو سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ کے پیار کو دیکھنا ہو تو فرمایا کہ جبرائیل آئیں اور آپ کو قرآن سنائیں تو آپ جلدی جلدی پڑھیں کہیں بھول نہ جائیں، فرمایا اتنی مشقت بھی ہم کو برداشت نہیں، آپ اپنے آپ کو اس مشقت میں کیوں ڈالیں گے؟ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں ہوا کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں ہیں، فرمایا نا لا تحرک به لسانک، اپنی زبان کو حرکت دینے کی بھی ضرورت نہیں، ان علینا جمعہ، ہمارے ذمہ ہے قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا، اور ہمارے ذمہ ہے اس کو آپ کی زبان پر جاری کرنا، اور ہمارے ذمہ ہے اس کے معانی اور اس کے حکم اور اس کے اسرار آپ کے دل میں بٹھا دینا۔ لیکن جب دین کے اوپر عمل کرنے کا نمبر آتا ہے تو پھر مشقتیں، پھر پریشانیاں، پھر مصیبتیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ مقام ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، اس میں امت نے آپ کی اقتدا نہیں کرنی، امت نے جبرائیل سے قرآن نہیں سننا، امت نے معراج پر نہیں جانا، لیکن جو کام امت نے کرنے ہیں اس میں آپ کو مشقتیں اور مصیبتوں سے دوچار کیا جاتا ہے تاکہ امت اس نقش قدم پر چلے، اور کل اگر کسی پر پریشانی آئے تو وہ احساس کم تری میں مبتلا نہ ہو، وہ کہے کہ میرے آقا بھی ان مسائل سے دوچار رہے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، قرآن آپ پر نازل نہیں کیا تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، تو ایک تو مشقت میں ہو گیا کہ جب جبرائیل وحی لے کر آئیں تب مشقت میں، دوسرے آپ قرآن کریم کی دعوت کی وجہ سے اپنے آپ کو پریشان اور اتنا گھٹن میں محسوس کریں کہ ایسا لگے لعلک باخع نفسک، آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی کر دیں گے، فرمایا اس لیے بھی قرآن نازل نہیں ہوا، وما علیک الا البلاغ، آپ کے ذمہ پہنچا دینا ہے، آپ نے پہنچا دیا، اب کوئی مانے یا نہ مانے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا دل چاہے کفر کرے، جس کا دل چاہے ایمان لائے، آپ کو مشقت میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ ایک تیسرا معنی کہ آپ پر قرآن نازل ہوا اور آپ رات بھر کھڑے قرآن کریم پڑھتے تھے تہجد میں، فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اس کے لیے روایتیں بھی ہیں کہ بعض غیر ایمان والے مکہ کے مشرکوں نے مذاق اڑائی تھی کہ ان پر قرآن نازل ہوا، مصیبت نازل ہو گئی، ساری رات کھڑے رہتے ہیں، ان کے پاؤں پر ورم آ جاتا ہے، یہ قرآن ہے یا ان کے لیے مصیبت ہے؟ فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، قرآن ہم نے آپ پر اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ البتہ تہجد کی مشقت آخری وقت تک آپ نے باقی رکھی
کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی محبت میں اس میں ایسی لذت آتی تھی کہ اس مشقت میں وہ ہزار مزے تھے جو کسی دوسری چیز میں نہیں ہو سکتے ہیں. الا تذکرۃ لمن یخشی، الا نہیں ہے مشقت میں ڈالنے کے لیے مگر تذکرۃ نصیحت کرنے کے لیے، لمن یخشی جو اللہ سے ڈرنا چاہتا ہے، جو دین پر چلنا چاہتا ہے اس کے لیے نصیحت ہے. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، لوگ کہتے تھے کہ یہ اپنے پاس سے بنا لیا قرآن، خود گھڑ لیا. فرمایا نا تنزیلا یہ اتارا ہوا ہے، مصدر معنی میں اس میں مفعول کے، اتارا ہوا ہے ممن خلق الارض اس ذات کی طرف سے جس نے آسمان زمین کو پیدا کیا، والسماوات العلی اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا، اس نے نازل کیا ہے. اور بعض نے کہا اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جس طرح اس کی زمین کی طرح کوئی زمین نہیں بنا سکتا، اس کے آسمان کی طرح کوئی آسمان نہیں، اس کے سورج اور چاند کی طرح کوئی سورج چاند نہیں، اسی طریقے سے اس کے قرآن کی طرح کوئی قرآن بھی نہیں بنا سکتا ہے. سوال ہے نا کہ کیوں نہیں بنتا قرآن؟ بھئی خدا کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ پھر تو اس کے چاند کی طرح کوئی چاند بناؤ، اس کے سورج کی طرح کوئی سورج بناؤ، کون بنا سکتا ہے؟ الرحمن بہت مہربان ہے، علی العرش استویٰ وہ عرش کے اوپر مستوی ہوا، اس نے تجلی فرمائی. اور علماء کرام جانتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول کہ عرش بھی معلوم ہے، استوا بھی معلوم ہے. عرش کہتے ہیں تخت کو، استوا کہتے ہیں بیٹھنے کو. والکیفیت مجہول، لیکن پروردگار کا عرش کیسا ہے اور وہ عرش پر کیسا بیٹھا ہے؟ فرمایا اس کی کیفیت ہم کو معلوم نہیں. والسؤال عنہ بدعۃ، اور اس کے بارے میں پوچھنا عرش کیسا ہے، کرسی کیسی ہے، اللہ کیسے بیٹھا ہے، یہ بدعت ہے، نئی گھڑی ہوئی چیز ہے. حضور کے زمانے میں صحابہ نے کبھی حضور سے یہ پوچھا نہیں ہے. جب صحابہ نے نہیں پوچھا تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اس کا ہے قرآن جس کے لیے ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان میں، وما تحت الثری اور جو نمناک مٹی کے نیچے ہے. اس کے علم، یہ تو اس کی قدرت تھی اور اس کا علم. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور اگر تو زور سے بولے گا بات کو تو کوئی ضرورت نہیں. فَإِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ السِّرَّ، تو بے شک وہ جانتا ہے راز والی بات کو. وَأَخْفَى اور اس سے بھی زیادہ چھپائی ہوئی بات کو. راز والی بات اور اس سے زیادہ کون سی چھپائی جائے گی؟ جو زبان سے بولی جائے چپکے سے اس کو بھی جانتا ہے، اور جو دل میں ہی رکھی جائے زبان سے بولی بھی نہ جائے اس کو بھی جانتا ہے. سبحان اللہ. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ایسا ہے نہیں ہے کوئی معبود الا ہو مگر وہی ہے. اس کے علاوہ جتنے ہیں وہ بھی ہیں اور ان کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں، مگر اللہ ہی ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. ہاں اس کے نام بہت سارے ہیں، لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں. اور اس کی توحید کی دعوت کس طرح دی جاتی ہے، کس طرح دی جاتی رہی ہے، اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنیے. مگر تشویق، هل اتاک حدیث موسیٰ، اے پیارے کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا؟ اللہ تعالیٰ نے سنایا. اگر نہ بھی سنایا ہوا ہو تو یہ شوق دلانے کا ایک انداز ہے. آپ نے سنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ؟ جی ہاں سنیے. اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع تو ہوتا ہے ان کی پیدائش سے، لیکن قرآن پاک کبھی شروع کر دیتا ہے مصر سے نکلنے کے بعد کا زمانہ، کبھی شروع کرتا ہے پیدائش سے، کبھی شروع کر دیتا ہے مدین سے واپسی سے. یہاں کہاں سے شروع کر رہا ہے؟ بولو. مدین سے واپسی. اور مدین سے واپسی بھی کب؟ جب ان کی بیوی بچے ان کے ساتھ تھے لیکن راستے میں راستہ بھٹک گئے تھے اور جنگل بھی بہت گہرا تھا. اذ رأى نارا، جب انہوں نے دیکھی دور سے آگ، فقال لأهلهم كثوا، تو کہا اپنے گھر والوں سے امكثوا ٹھہرو، انی آنست نارا، واپسی میں جنگل میں راستہ بھٹک گئے اور اندھیری اور سردی بہت لگ رہی ہے. دور دیکھا پہاڑ کے اوپر ایک آگ جل رہی ہے. بہت اونچا ہے یہ پہاڑ، آج بھی موجود ہے، بہت اونچا ہے. اس وقت میں مصر کے قبضے میں ہے لیکن سیکورٹی وغیرہ زیادہ دخل اسرائیلیوں کا ہے. بہت اونچائی پر ہیں، کون جائے وہاں پر اتنی دور. کہو آگ نظر آ رہی ہے. امکثوا تم ٹھہرو، انی آنست نارا، میں نے دیکھا ہے آگ کو. آنس یونس کو مانا
دیکھنا، لعلی آتیکم منہا بقبس، شاید کہ میں لاؤں تمہارے پاس منہا اس آگ میں سے بقبس کوئی انگارہ، او اجد علی النار ہدا، یا میں پاؤں آگ کے اوپر کوئی راستہ، یا کوئی بندہ مل جائے وہ راستہ ہم کو بتا دے، یا وہاں سے آگ مل جائے تو لاؤں اور آگ جلائیں اور سینکیں اور اپنی سردی کو دور کریں، ٹھنڈک کو دور کریں۔ بتانا کیا چاہتا ہے قرآن پاک؟ اللہ تبارک و تعالی ہی عالم الغیب ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی عالم الغیب، اگر عالم الغیب ہوتے تو راستہ بھٹکتے نہیں بھٹکتے، اگر عالم الغیب ہوتے تو وہاں تجلی ہے پروردگار کی، مگر سمجھ کیا رہے ہیں؟ یہ آگ سمجھ رہے ہیں، تم یہیں ٹھہرو میں آگ لے کر آتا ہوں۔ خدا کی دین کا پوچھئے موسیٰ سے احوال، کیا آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے، اے سبحان اللہ۔ آگ لینے کے لیے گئے، فلما آتاہا، تو جب آ گئے وہ ہاں اس آگ کے پاس، نودیا، آواز دی گئی، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام۔ آگ کے پاس آئے، عجیب حال دیکھتے ہیں کہ ایک درخت ہے، قریب ہوتے ہیں تو دور ہوتا جا رہا ہے، اور عجیب بات دیکھتے ہیں کہ اس کے سبز پتے ہیں، جتنی اس میں آگ تیز بھڑکتی ہے اتنے پتے اور سبز ہوتے جا رہے ہیں، اور سبز، اس میں سے کوئی جلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ حیران، یا اللہ یہ کیا ہے؟ تو اچانک آواز آئی، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، انی انا ربک، بے شک میں تیرا رب ہوں۔ دوسرے مقام پر آ چکا نا کہ میں دائیں جانب سے آواز آئی تو صحیح ایک جانب سے، جدھر وہ کھڑے تھے اس کے دائیں جانب سے، لیکن پھر نہیں پتہ چل رہا ہے کہ آواز کا مقام کیا ہے، بس ایک آواز آتی ہے، اور اس آواز میں ایک شیرینی ہے، ایک مٹھاس ہے، ایک لذت ہے، اس کی طرف کھینچے جاتے ہیں، دل اس کی طرف کھینچتا ہے۔ آواز آئی، انی انا ربک، بے شک میں تیرا رب ہوں، فاخلع نعلیک، تو آپ جوتیاں اتار دیجئے، انک بالوادی المقدس طویٰ، بے شک آپ طویٰ کی مقدس وادی میں ہیں، مبارک وادی میں ہیں۔ اس میں برکت کس بات کی ہے؟ تقدس کس کا ہے؟ کہ میری تجلی یہاں دیکھ رہے ہو، بس یہی اس میں تقدس ہے۔ اور طویٰ اس کا نام ہے، فاخلع نعلیک، اور تقدس کا مقام ہے کہ جوتے اتار دیجئے، جو مقدس مقام ہو، کیونکہ جوتے آدمی راستے میں چلتا ہے، اس میں گرد لگ سکتا ہے، گند بھی لگ سکتا ہے، اس لیے اتار لیجئے۔ اور اسی سے فقہاء نے سمجھا کہ مسجد چونکہ مقدس مقام ہے اور جوتوں میں گند ہو سکتا ہے، اس لیے جوتے اتار کر مسجد میں جانا یہی ادب ہے۔ اس کے ساتھ وہ روایت آپ اکثر سنتے رہتے ہوں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو اللہ نے فرمایا کہ جوتی اتار کر آئیے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں فرمایا کہ جوتی اتار کر آئیے۔ جوتی اتار کر آئے نہ، جوتی لگے جوتیاں آئیے، ایسے تو کوئی روایت نہیں ہے۔ البتہ جوتی اتارنے کی بھی روایت نہیں ہے۔ اگر ہم اس سے بات سمجھیں کہ اتارنے کی کوئی روایت نہیں تو درست، اور اگر ہم یہ سمجھیں کہ اللہ نے کہا تھا کہ جوتیوں سمیت آئیے، ایسی روایت نہیں ہے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے آپ کو چن لیا ہے، فَاسْتَمِعْ، تو غور سے سنیے، لِمَا يُوحَىٰ، جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے۔ اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، کوئی خدا ہے ہی نہیں الا انا، سوائے میرے، فَاعْبُدْنِي، تو میری ہی عبادت کیجئے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور عبادت کا سب سے بہترین طریقہ کہ نماز قائم کیجئے، لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کیجئے، لذکری، میری یاد کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ نماز کا قیام۔ ان الساعۃ آتیۃ، کیوں؟ اس لیے کہ قیامت آنے والی ہے، اور وہیں فیصلہ ہوگا نمازیوں بے نمازیوں کو۔ کب آئے گی؟ اکاد اخفیہا، اکاد میں قریب ہوں، اخفیہا کہ میں اس کو چھپاؤں، یعنی یہی میری شان ہے کہ میں اس کو چھپا کر رکھوں گا۔ کس لیے؟ لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، تاکہ بدلہ دیا جائے ہر جان کو، بِمَا تَسْعَىٰ، جو کچھ وہ کر رہی ہے۔ چھپا کر رکھنا چاہتا ہوں تاکہ بدلہ دیا جائے، اس کا کیا مطلب؟ فرماتا کہ ہر آدمی یہ سمجھے کہ شاید میری زندگی کی یہ آخری نماز ہے، شاید یہ آخری سجدہ ہے، شاید آخری رکوع ہے، دوبارہ نصیب ہو یا نہ ہو، ہر آدمی یہی سمجھے کہ شاید آخری نماز پڑھ رہا ہوں۔ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَتَرْدَىٰ، موسیٰ علیہ السلام تو گزر چکے، بنی اسرائیل بھی گزر چکے، اب سنایا کس کو جا رہا ہے؟ ایمان والوں کو۔ فرمایا او ایمان والو سنو، موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا تھا ہم نے؟ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا، چاہیے کہ روک نہ دے تجھ کو نماز سے،
اور قیامت کی تیاری سے، من لا یؤمن بہا، وہ جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتا ہے، جو بے ایمان ہوگا وہ دوسروں کو بھی بے ایمان بنانے کی کوشش کرے گا، وہ نماز سے روکنے کی کوشش کرے گا، وہ قیامت کے اوپر ایمان میں متزلزل کر دے گا کہ کہاں آئی قیامت، کس نے دیکھی، جب آئے گی تب دیکھ لیں گے۔ ہوشیار رہنا، ایسے لوگوں کے چکمے میں آ کر کہیں ایمان نہیں ضائع کر دینا، یہ ہمیں سنایا جا رہا ہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے پیروی کر لی اپنے خواہش کی، فَتَرْدَا، تو وہ نیچے گر گیا، کھڈے میں گر گیا، بھئی ردا ردی نیچے گر جانا، فتردہ تو گر گیا وہ کھڈے میں، فتردہ اپنی خواہشوں کے پیچھے پڑا تو نیچے گر گیا۔ نیچے کہاں؟ اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا تھا، ساری مخلوقات سے اسفل سافلین، نیچے جا پڑا۔ اور اس کے نیچے گرنے کا حصی منظر ہم دیکھیں گے قیامت کے دن کہ جب وہ جہنم کے گڑھے کے سب کے نیچے جائے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اور تیرے دانے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ علیہ السلام؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ، فرمایا یہ لاٹھی ہے، عرض کیا یہ لاٹھی ہے، عصایا میری لاٹھی ہے، أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، اور میں اس کے ذریعے سے بکری کے لیے پتے جاڑتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اور میرے لیے اس میں بہت سارے اور بھی فائدے ہیں، مَعْرِبٌ، بہت سارے فائدے ہیں اس میں اور بھی۔ اور اس پر بھی غور فرمائیے کہ پوچھا خالی کیا کہ تیرے دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب کافی کا لاٹھی، یہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں تھی یہ لاٹھی، اور یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں تھی عصا یا میری لاٹھی، لیکن کلام کو لمبا کرتے چلے گئے، کس لیے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے شرف اور لذت میں اور زیادہ طول ہو جائے، اس لیے کہ شارٹ کٹ بات کریں گے تو بات ختم ہو جائے گی، اور آپ خود محسوس کریں گے کبھی آپ کو بات کرنے کا موقع ملے نا کسی بڑے آدمی سے، وہ کوشش کرے گا کہ شارٹ کٹ بات ہو، جلدی ختم ہو، تو آدمی چاہتا ہے کہ ذرا لمبی بات ہو، ادھر کی ادھر کی کر کے کسی طرح بات کو بڑھاتا ہے کہ موقع مل جائے تھوڑی دیر کھڑے ہونے کا اور بات لمبی کرنے کا۔ مشہور ہے کہ امام غزالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا من کون ہے تو انہوں نے اپنا پورا شجرہ سنایا، محمد بن احمد بن حامد بن محمود بن فلاں بن فلاں، بہت لمبا چلے گئے، تو پوچھا کہ تم سے تو تمہارا نام ہی پوچھا تھا، تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ سے بھی تو اللہ نے اتنا ہی پوچھا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، تو پھر آپ کیوں لمبا کر رہے تھے؟ تو فرمایا کہ میں اپنے رب کے کلام کی شیرینی اور مٹھاس لینا چاہتا تھا، تو عرض کیا کہ کیا میں اس کے کلیم کے کلام کی مٹھاس نہ لوں؟ قال القیہا یا موسیٰ، مشہور ہی ہے یہ، قال القیہا یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام ڈال دیجئے اس لاٹھی کو نیچے ڈال دیجئے، آپ نے تو بڑے فائدے سنائے مگر اس کا فائدہ ابھی آپ کی نظر میں نہیں جو اللہ دکھانا چاہتا ہے، اور اللہ بتانا کیا چاہتا ہے کہ کرنے والی میری ذات ہے، لاٹھی بھی تب پتے جاڑتی ہے جب اللہ چاہتا ہے، لاٹھی بھی ٹیک تب لگاتی ہے جب اللہ چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے۔ فَأَلْقَاهَا، تو ڈال دیا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، یہ ایک مسئلہ ہے عقائد کی بحث میں آتا ہے، کون سا؟ کہ چیزوں کے اندر جو نفع ہیں وہ نفع اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یا وہ نفع ہمیشہ رہتے ہیں لیکن جب اللہ چاہتا ہے تب نفعوں سے محروم کر دیتا ہے۔ ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ چھری کے اندر کاٹنے کی خاصیت ہے ہی نہیں، وہ تب کاٹتی ہے جب اللہ چاہتا ہے، آگ کے اندر جلانے کی خاصیت نہیں، وہ تب جلاتی ہے جب اللہ چاہتا ہے، پانی میں ڈبونے کی خاصیت نہیں، وہ تب ڈبوتا ہے جب اللہ چاہتا ہے، اور لاٹھی میں پتے جھاڑنے کی خاصیت نہیں، وہ تب جھاڑتی ہے جب اللہ چاہتا ہے، ایک طبقہ۔ دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ خواص تو اللہ نے رکھ دیے ہیں، البتہ جب اللہ چاہتا ہے تو نہیں یہ خاصیت کام کرتی، اور جب اللہ چاہتا ہے اور جب تک اللہ یہ نہیں چاہتا ہے تب تک یہ کام کرتا رہتا ہے۔ مثلا آگ کا کام جلانا ہے، سب کو جلائے گی، ہاں جب اللہ نے چاہے کہ ابراہیم کو نہ جلائے تو نہیں جلایا۔ چھری کا کام ہے کاٹنا، سب کو کاٹے گی، جب اللہ نے چاہا کہ اسماعیل کو نہ کاٹے تو نہیں کاٹا، اور پانی کا کام ہے ڈبونا، سب کو ڈبوتا ہے، مگر جب اللہ نے چاہا کہ یونس علیہ السلام کو نہ ڈبوئے تو نہیں ڈبویا، یعنی جان نہیں نکلی، غرق نہیں ہوئے، مچھلی کے پیٹ میں گئے مگر پھر زندہ، ماشاءاللہ۔ تو لاٹھی کی خاصیت تھی پتے جھاڑنا، تو ایک طبقے کے مطابق خاصیت ہی نہیں تھی، اللہ نے پیدا کی، جب اللہ چاہتا ہے تب پیدا کرتا ہے۔
اور دونوں طبقے قریب قریب دونوں حق والے ہیں، ماتریدی اور اشعری. قال القیها یا موسیٰ قال خذها فالقاها فاذا هي حیۃ تسعى، تو ڈال دیا موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو، فاذا هي حیۃ تسعى، تو اچانک وہ حیۃ سانپ بن گئی، لمبا سانپ، تسعى جو تیزی سے دوڑتا ہے، پھرتیلا سانپ. کہیں قرآن کہتا ہے ثعبان، اژدہا تھا، موٹا اتنا کہ جیسے اژدہا، کہیں کہتا ہے جان، پھرتیلا اتنا جیسا کہ چھوٹا سانپ، نظر نہیں آتا اتنی تیزی سے چلتا ہے. اور یہاں فرمایا حیۃ، لمبا سانپ. قال خذها، اللہ نے فرمایا پکڑ لے اس کو، ولا تخف، اور مت ڈر. ایک وہ مقام تھا جب موسیٰ علیہ السلام بھاگے جا رہے تھے، ولا مدبرا ولم یعقب، بھاگے جا رہے تھے، مڑ کر پیچھے بھی نہیں دیکھ رہے تھے. لیکن جیسا اللہ نے فرمایا لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون، میرے پاس رسول نہیں ڈرا کرتے، پکڑ لو اس کو. تو روایتوں میں ہے کہ جب اللہ نے کہا کہ پکڑ، تو کہاں سے پکڑا ہے؟ جبڑوں سے پکڑ لیا. ایسے سانپ منہ کھولے ہوئے آ رہا تھا، اس کے منہ میں ہاتھ دے کے پکڑ لیا. جب اللہ نے کہا نا پکڑ، تو ڈر ختم ہو گیا. تو آپ کہیں کہ اللہ کے نبی ہو کر ڈر کیوں لگا؟ اس لیے کہ بشر تھے، اور بشر کی جو خاصیت ہوتی ہے وہ نبی میں بھی ہوتی ہے. عالم الغیب بھی نہیں تھے، ابھی گئے کیا لینے تھے؟ آگ لینے گئے تھے. عالم الغیب بھی نہیں تھے کہ یہ اگر پکڑ لوں گا تو کاٹے گا نہیں. وہ سمجھتے تھے سانپ ہی ہو گئی، ہوا کیا، یہ چکر کیا ہے؟ انسان ڈرتا ہے ان چیزوں سے، اس کی خاصیت ہے. سنعیدها سیرتها الاولى، تو ہم لوٹا دیں گے اس کو اس کی پہلی حالت پر. واضمم یدک الی جناحک، اور تو چپکا لے، اپنے ساتھ ملا لے، یدک اپنے ہاتھ کو، الی جناحک اپنے بازو کے. اور اس کا طریقہ کہ بائیں ہاتھ کو دائیں بازو کی بغل میں رکھ، تخرج بیضاء، نکلے گا وہ سفید ہو کر، من غیر سوء، بغیر کسی بیماری کے. آیۃ اخری، یہ دوسری نشانی ہے. لنریک من آیاتنا الکبریٰ، یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ ہم آپ لنریک، تاکہ ہم دکھائیں آپ کو، من آیاتنا الکبریٰ، اپنی نشانیوں میں سے بڑی بڑی نشانی. معراج کے واقعے میں بھی کہا تھا نا کیا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، آگے حولہ لنریہ من، جی ہاں وہاں بھی فرمایا کہ بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتا تھا، قدرت دکھانا چاہتا تھا کہ اللہ کی طاقت کیا ہے. یہاں بھی اس موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قدرت دکھائی. اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا فرمایا تھا؟ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کی طاقتیں اور نشانیاں دکھائی گئیں، بادشاہیاں دکھائی گئیں. کس لیے دکھائی جاتی ہیں؟ یہ کہ اللہ کی طاقت کو دیکھ کر کے نبی کا ایمان بنتا ہے. اور جب ایمان بن جاتا ہے پھر ساری کائنات اس کو ایک چونٹی کے برابر بھی نظر نہیں آتی ہے، کچھ ہے ہی نہیں. پیچھے فرعون، آگے دریا، پھر بھی کیا فرماتے؟ کلا، کچھ نہیں، ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے. یہ وہ ایمان ہے جو انبیاء کرام نشانیاں دیکھتے ہیں قدرت کی تو اس سے بنتا ہے، اور امت کو سناتے ہیں تو ان کا سن کر بن جاتا ہے. مگر شنیدہ کہ بود مانند دیدہ، کسی کا سن کر کے بنا تو دیکھنے والے کے برابر تھوڑا ہو سکتا ہے. اذهب الى فرعون انه طغى، جائیے فرعون کے پاس، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، عرض کیا میرے رب اشرح لي صدري، کھول دیجئے میرے لیے میرا سینہ، میں فرعون کے پاس جاؤں گا مگر اس سے بات کروں، اس کے لیے مجھے وسعت شرح صدر عطا فرما دے، ہمت عطا فرما دے. وہ بادشاہ جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہے، اور جس کا ایک بندہ قتل کر کے میں وہاں سے بھاگا ہوا ہوں، پھر اس کے سامنے جاؤں اور جا کر کے تیری توحید کا ڈنکا بجاؤں، اس کے لیے تو میرے سینے کو کھول دے، ہمت عطا کر دے اس کے لیے مجھے. الم نشرح لک صدرک، کہ ہم نے آپ کے لیے شرح صدر نہیں کر دیا. مصیبتوں اور پریشانیوں کے آگے کوہ ہمالیہ بن جانے کا نام ہے شرح صدر. شرح صدر کر دیجئے. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور میرے معاملے کو میرے لیے آسان فرما دیجئے. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری زبان کی گرے کو کھول دیجئے، جو لکنت ہے اس کو ہٹا دیجئے. يَفْقَهُوا قَوْلِي، تاکہ وہ میری بات کو سنے. وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّن أَهْلِي، اور اے اللہ تو بنا دے میرے لیے وزیرن، کوئی پشت پناہی کرنے والا. وزر یزیرو، بوجھ اٹھانا، وزیرن کے معنی بوجھ اٹھانے والا.
کوئی میرا بوجھ اٹھانے والا مقرر کر دے من اہلی میرے گھر والوں میں سے. کون؟ ہارون اخی یعنی حضرت ہارون میرے بھائی کو. اشدد بھی ازری مضبوط کر دے اس کے ذریعے سے میری کمر کو، مضبوط کر دے میں اس کے ذریعے سے میری پیٹھ کو. حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کے ساتھ ہیں یا مصر میں ہیں؟ روایات تو بالکل یہی ساتھ دے رہی ہیں کہ وہ مصر میں ہی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہیں. لیکن تھوڑا سا طبقہ یہ بھی کہتا ہے کہ الفاظ کچھ اس طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ حضرت ہارون شاید اپنے بھائی کو لینے کے لیے گئے ہوں مدین میں اور ساتھ آ رہے ہوں، اور اسی لیے انہوں نے کہا تھا امکثوا تم سب ٹھہرو. بھائی بھی تھے اس میں، گھر والی بھی تھی اور کچھ اولاد بھی ہو سکتی ہے، اور سب کے لیے کہا تھا امکثوا تم سب کے سب ٹھہرو. اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اہلیہ سے کہا مگر جمع کا لفظ استعمال کیا ادب و احترام کو بتانے کے لیے. لیکن عربیت میں ایسا ہوتا کم ہوتا ہے مگر کم ہوتا ہے. وَأَشْرِكُوا فِي أَمْرِي اور شریک کر دے تو اس کو میرے معاملے میں. کہیں نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا کیا کرو گے اس کو ساتھ لے کر. فرمان کیا بار الہ اکیلا ہوں، اکیلا کیا کروں گا، دو ہوں گے. کئی نسبحک کثیرا تاکہ تیری تسبیح بیان کریں گے بہت زیادہ، ونذکرک کثیرا اور تیرا ذکر کریں گے بہت زیادہ. دو ہو جائیں گے، مجمع بنے گا، اکٹھے ہوں گے، اجتماعی طور پر تجھے یاد کریں گے. انک کنت بنا بصیرا بے شک تو ہمیں بصیرا دیکھنے والا ہے. قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ فرمایا موسیٰ علیہ السلام اوتیت دے دیا گیا آپ کو سؤلک جو آپ نے مانگا، اور یہی نہیں دیا، میرے تو تیرے اوپر اور بھی احسانات ہیں، پہلے دن سے ہی تجھ پر احسانات. وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى اور یقیناً ہم نے احسان کیا تھا آپ کے اوپر مرۃ اخرى ایک دوسری مرتبہ. کب؟ اذ اوحینا الی امک ما یوحی یاد کر جب ہم نے وحی کی تھی تیری والدہ کی طرف ما یوحی جو وحی کی تھی ان کے دل میں ڈالا تھا، الہام کیا تھا. نبوت والی وحی نہیں تھی جب تم پیدا ہوئے تھے. پہلی وحی کیا تھی کہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری وحی تھی کہ جب یہ رونے لگے 2-3 مہینے کا ہو جائے اور زیادہ شور کرے رونے لگے تو پھر کیا کر انقذ فیہ فی التابوت یہ بعد کی وحی ہے. پہلے 2 وحییں اس سے پیچھے کی تھی کیا دودھ پلاتی رہے اور جب تو ڈر لگے تو پھر اس کے بعد صندوق بنا انقذ فیہ کہ اس کو ڈال دینا فی التابوت تابوت میں. فقذ فیہ فی الیم تو ڈال دے، فقذ فیہ تو ڈال دے اس کو فی الیم دریا میں، یموم جمع اس کی یم دریا. فلیلقی الیم تو چاہیے کہ ڈال دے دریا. غور فرمائیے فلیلقی امر کا صیغہ ہے، دریا کو چاہیے کہ وہ ڈال دے فی الساحل کنارے پر. گویا دریا کو میں نے پہلے سے آرڈر دے رکھا ہے، وہ میرے حکم کا مجبور ہے، محتاج ہے. فلیلقی الیم چاہیے کہ دریا اس کو ڈال دے کنارے پر. یا خذہ لے لے گا اس کو عدو لی وہ جو میرا دشمن ہے، وعدو لہ وہ جو اس کا دشمن ہے. آہا میری خدائی کو کوئی کیسے جانے گا کہ جب فرعون چاہے کہ کوئی بچے نہ میں بچا کر دکھاؤں بلکہ اسی کے گھر میں کلوا کر کے دکھاؤں، اسی کے پیسوں سے جوان کروا کر کے دکھاؤں. یا خذہ لے گا اس کو وہ جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے. یہ ہوگا کیسے؟ فرمایا دیکھنا پھر کیسے ہوا. زمانہ بیتا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي اور میں نے تیرے اوپر اپنی طرف سے محبت ڈال دی. کیسی محبت ڈالی؟ دنیا میں فرعون سے بڑا کوئی سنگ دل نہیں تھا. سنگ دل پتھر کے جیسا دل، ماں کی گود میں سے بچے کو چھینا اسی کے سامنے ذبح کر رہا ہے ہائے ہیں. اور آ کر کے اس کی پولیس والے سناتے ہیں آج 10,000 مارے، آج 20,000 مارے تو خوش ہوتا ہاں 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 مزہ آ گیا. ماؤں کی گود سے نکال کے قتل کیا، ہاں جی ماؤں کے سامنے ذبح کیا. ایسا سنگ دل تھا. لیکن القیت علیک محبتا منی اے موسیٰ میں نے تیرے اوپر محبت ڈال دی تھی کہ فرعون نے دیکھا تو اس کو بھی لالچ آ گئی. آسیہ نے کہا رہنے دے ہمیں نفع دے گا، بڑے ہو کر کے کام آئے گا، ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں. لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم خدا ہیں مگر ہماری گود بھی بچے سے محروم ہے. خود کو بھی اولاد نصیب اب بھی بڑے لوگ دیتے ہیں بچے پیدا ہونے کے تعویذ اور خود اولاد سے محروم ہوتے ہیں. خود اولاد سے محروم اور دوسروں کو دیتے ہیں تعویذ کہ تمہیں بچے ہو جائیں گے. ہمارے ایک دوست ہیں وہ حج کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے تو وہاں ایک بڑی بھی بیچاری تعویذ بانٹ رہی تھی تو لوگ طواف کعبہ چھوڑ کر کے وہاں بھیڑ لگائی ہوئی.
تعویذ کس لیے لے رہے ہیں کہ بچے ہونے کے اب اللہ سے مانگو. اللہ کے گھر میں آئے, طواف کعبہ چھوڑ کے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو یہ بھی جٹ مزاج آدمی ہے. اس نے ذرا پوچھا, ادھر ادھر پتہ کیا کہ چکر کیا ہوگا, تو پتہ چلا کہ اس کو خود بھی بچہ کوئی نہیں ہے اور بڈھی بال سفید ہو گئے. اس نے سنانا شروع کیا, بے شرمو کچھ شرم کرو, اگر اس دے کول پتر ہوندے تے اپنے آپ نے دے دی. کیا کر رہے ہو, کس سے مانگ رہے ہو؟ اس سے مانگو نا جس سے ساری کائنات مانگنے کے لیے آئی ہے, اس سے مانگ رہے ہو. ہائے 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 ہائے. القیت علیک, تو فرعون اپنے آپ کو کہتا تھا میں خدا ہوں, مگر خود بچے سے محروم تھا. تو آسیہ کو پہلے محبت ہوئی, پھر فرعون کو کہا تو اس کو بھی لالچ آ گئی. اس نے کہا, اور محل والے بھی محبت, کیسے سنگ دل پولیس والے بھی محبت کر رہے ہیں. جب اللہ کی طرف سے محبت کا معاملہ ہو پھر ایسا ہوتا ہے. اور پچھلی سورت اور اس میں کیا جوڑ ہے, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو مجھے مانتے ہیں میں ان کے لیے محبتوں کو عام کرتا ہوں. کیسے کرتا ہوں؟ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا ہے. دشمن بھی ان سے محبت کرتے ہیں. وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي, اور تاکہ تو بنایا جائے, تو پرورش پائے میری نگاہوں میں, میرے سامنے. اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ, یاد تو کر کیسا منظر تھا وہ جب تیری بہن چل رہی تھی دریا کے کنارے کنارے تیرے پیچھے پیچھے, اور جب تو کنارے پر لگا اور فرعونیوں نے اٹھایا اور وہ محل میں لے کر کے گئے اور تو نے کسی کا دودھ نہیں پیا, حرمنا علیہ المراضع, دوسری جگہ گزر گیا نا. تو اس وقت میں تیری بہن کیا کہہ رہی تھی؟ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ, تو تیری بہن کہہ رہی تھی کیا میں تم کو بتاؤں, عَلَىٰ مَنْ, ایک ایسی عورت, يَكْفُلُهُ, جو اس کی کفالت کر سکتی ہے. فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ, تو ہم نے لوٹا دیا تجھ کو تیری ماں کے پاس. كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا, تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. وَلَا تَحْزَنْ, تاکہ وہ غم نہ کرے. لیکن یہاں نہیں فرمایا وَلِتَعْلَمْ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ, کیونکہ وہاں مخاطب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی, اس کا ایمان بنانا تھا. یہاں تو مخاطب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. یہ تو اللہ کے نبی, ان کا ایمان بنا ہوا, ان کو کیا ضرورت. وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ, اور سن, تو نے فرعونیوں میں سے ایک بندے کو قتل کر دیا تھا. فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ, تو ہم نے نجات دی تجھ کو گھٹن سے. وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا, اور ہم نے آزمائش میں ڈالا تجھ کو مختلف طریقوں سے, اور ہر آزمائش میں تجھے پورا اتارا. فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ, پھر ٹھہرے آپ مدین والوں میں, فی اہل مدین, مدین والوں میں, سنین, کچھ سالوں تک. ثم جئت علی قدر یا موسیٰ, اے موسیٰ علیہ السلام پھر آپ آ گئے علی قدر, اس خاص مقدار کے مطابق جو اللہ نے پہلے سے طے کی ہوئی تھی. وقت مقرر تھا, متعین تھا پہلے سے کہ 8 سال کے بعد یا 10 سال کے بعد واپس آئیں گے. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي, یہ ساری پرورش میں نے تیری اپنے لیے کی تھی. وَاصْطَنَعْتُكَ, تجھے بنایا میں نے, لنفسی, اپنے لیے, میرے دین کے لیے, اور تیرا کوئی کام نہیں ہے. انبیاء کرام کا نبوت کے اعلان کے بعد آپ کوئی کاروبار ہیں, اور خاص طور سے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بڑے انبیاء کرام, ان کے لیے ثابت نہیں کر سکتے. ہاں داؤد علیہ السلام, دوسرے انبیاء, مگر یہ وہ زمانہ ہے کہ جب کہ انبیاء کرام کو بھیجا جا رہا ہے لوگوں کی ضرورت کی چیزیں بھی بتانے کے لیے. اذهب انت واخوك بآیاتی, اب جا تو بھی اور تیرا بھائی بھی آیاتی, میری نشانیوں کے ساتھ, میری آیتوں کے ساتھ. ولا تنیا فی ذکری, اور ایک کام یاد رکھنا, دعوت کا کام کرنا ہے, لیکن ولا تنیا, سستی نہیں کرنا, فی ذکری, میری یاد میں. اگر ذرا سے بھی سست ہو گیا داعی تو پھر اپنے آپ سے ہی کمزور ہو جائے گا. ذکر میں سست نہیں ہونا. اذهبا الى فرعون, جاؤ دونوں فرعون کے پاس. انه طغى, بے شک وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے. چل پڑے موسیٰ علیہ السلام اب اللہ کی نشانیاں لے کر اور اللہ کے ان وعدوں کو یاد کر کے اب جلال نبوت کے ساتھ چلے. تو پھر اللہ نے فرمایا قولا له قولا لینا, تم دونوں کہنا اس سے نرم بات. ایسا جبار, ایسا ظالم بادشاہ, اس کو نرم بات کہنے کی ضرورت ہے. فرمایا اب اللہ کے وعدوں پر یقین ہے, آپ صرف 2 ہو اور ادھر پوری فرعونیت ہے, لیکن آپ جلال نبوت کے ساتھ جاؤ گے تو جلال موسوی کے کہیں پیشاب نہ خطا ہو جائے بیچارے کا. قولا لینا, نرم بات کرنا, زیادہ نہیں دھمکانا. لعلہ یتذکر, شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے. او یخشا, یا وہ ڈر جائے. اور ادب بھی سکھایا دعوت کا کہ ہمیشہ نرمی سے بات کرنی چاہیے. قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى, دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہم ڈرتے ہیں
اس بات سے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے، او ان یفرط علینا، وہ زیادتی کرے ہمارے اوپر، او ان یطغى، یہ سرکشی میں آ جائے، پہلے تکبر میں آ جائے، اکڑ جائے، یہ ہم پر حملہ کر گزرے۔ قال لا تخافا، فرمایا دونوں مت ڈرو، اننی معکما، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میری مدد تمہارے ساتھ ہے، اسمع، سن رہا ہوں، ارا، اور تم کو دیکھ رہا ہوں۔ کیا ہے مدد اس کی؟ فاتیاہ، تو جاؤ نہ دونوں اس کے پاس، فقولا، تو کہو تم، انا رسولا ربک، بے شک ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے دونوں ہیں، فارسل معنا بنی اسرائیل، بھیج دے تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، ولا تعذبہم، اور ان کو سزا نہ دے، قد جئناک بآیۃ من ربک، ہم لائے ہیں تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی، والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی ہے اس کے اوپر جس نے ہدایت کی پیروی کی، انا قد اوحی الینا، بے شک ہماری طرف وحی کی گئی ہے، ان العذاب علی من کذب وتولی، کہ عذاب اس پر آئے گا جو جھٹلائے گا، وتولی، اور جو پیٹھ دکھائے گا، جو منہ موڑے گا ہدایت سے۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، پہنچ گئے موسیٰ علیہ السلام اور یہ دعوت دے دی، یہ الفاظ اوپر والے جو اللہ نے تلقین فرمائے تھے کہہ دیے جا کر کے فرعون سے۔ تو فرعون نے کہا من ربکما، تمہارا رب کون ہے جس نے تم کو بھیج دیا؟ اس لیے کہ اس قوم کا رب تو میں اپنے آپ کو ہی سمجھتا ہوں، پالنے والا میں ہوں۔ قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہمارا رب وہ ہے الذی اعطى كل شيء خلقه، جس نے ہر چیز کو اس کی پیدائش عطا کی، جس نے ہر چیز کو اس کی شکل دی، جس نے ہر چیز کو اس کا وجود دیا، ثم هدى، پھر اس چیز کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، ہدایت دی، رہنمائی کی کہ کس طرح زندگی گزارنے۔ قال فما بال القرون الاولى، اس نے کہا اچھا اگر رب یہ ہے میں رب نہیں ہوں، اس کا مطلب ہم گمراہ ہیں اور تمہارے کہنے کے مطابق ہم جہنم میں جائیں گے، تو بولو پرانے کو جو پہلے لوگ مر گئے ان کا کیا حال ہے، وہ جنت میں گئے کہ جہنم میں؟ کہنا کیا چاہتا تھا، اگر موسیٰ علیہ السلام کہیں گے جنت میں گئے تو میں کہوں گا وہ بھی میرے دین پر تھے، اگر کہیں گے کہ جہنم میں گئے تو میں کہوں گا درباریوں سے دیکھو تمہارے باپ دادا کو جہنمی کہہ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اتنے کچے چنے نہیں چبائے تھے۔ قال علمها عند ربی فی کتاب، فرمایا مجھے کیا ضرورت ہے، ان کا علم میرے رب کے پاس ہے، فی کتاب، کتاب میں لکھا ہوا ہے کون کیا کر رہا ہے، لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے، الذی جعل لکم الارض مہدا، اور موقع مل گیا اور سن، الذی جعل لکم الارض، جس نے تمہارے لیے زمین کو مہدن، بچھونا بنایا، وسلک لکم فیہا سبلا، اور چلایا تمہارے لیے اس زمین کے اندر راستے، وانزل من السماء ماء، اور اتارا اوپر سے تمہارے لیے پانی، فاخرجنا بہ، تو ہم نے نکالا، یہاں تک موسیٰ علیہ السلام کی بات اور یہاں اللہ کا کلام، اللہ فرماتا ہے ہم نے نکالا ازواجا من نبات شتى، مختلف قسم کے جدا جدا نباتات، رنگ رنگ کے گھاس، پھیل، بوٹے، درخت، کیا کیا اگائے، کلو کھو، ورعوا انعامکم، اور چراؤ اپنے چوپاؤں کو، ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک ان باتوں کے اندر نشانیاں ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں، جو ذہن والے ہیں، جو سمجھتے ہیں۔ صدق اللہ مولانا۔